بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ بے بنیاد باتوں کو لوگوں میں پھیلانے، جھوٹ بولنے اور افواہ کا بازار گرم کرنے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ ہاں، اتنی بات تو ضرور ہے کہ یہی جھوٹ چاہے جان کر ہو یا انجانے میں ہو، کتنے لوگوں کو ایک آدمی سے بدظن کر دیتا ہے، لڑائی جھگڑا اور خون خرابہ کا ذریعہ ہوتا ہے، کبھی تو بڑے بڑے فساد کا سبب بنتا ہے اور بسا اوقات پورے معاشرے کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ جب جھوٹ بولنے والے کی حقیقت لوگوں کے سامنے آتی ہے تو جھوٹ بولنے والا شخص بھی لوگوں کی نظر سے گر جاتا ہے، اپنا اعتماد کھو بیٹھتا ہے اور پھر لوگوں کے درمیان اس کی کسی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹ سے زیادہ کوئی عادت ناپسند نہیں تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کسی کے حوالے سے یہ معلوم ہو جاتا کہ وہ دروغ گو ہے، جھوٹ بولتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کدورت بیٹھ جاتی، اور اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل صاف نہیں ہوتا جب تک یہ معلوم نہ ہو جاتا کہ اس نے اللہ سے اپنے گناہ کے نئے سرے سے توبہ نہیں کر لی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹی بات سے بھی پرہیز کرو۔ اس جرم عظیم کی مختلف شکلیں ہیں، اور جو شکل اپنے اندر جس قدر دھوکہ اور خرابی لیے ہوئے ہے وہ شریعت کی نظر میں اسی قدر قبیح اور ناپسندیدہ ہے۔ چنانچہ صحافی جو ہزاروں آدمی کو جھوٹی خبروں سے گمراہ کر دیتا ہے، سیاستدان جو بڑے مسائل کو بگاڑ کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، خود غرض لوگ جو بڑے آدمیوں اور بلند کردار عورتوں کے خلاف تہمتوں سے بازار گرم کر دیتے ہیں، یہ سب کے سب بڑے بھیانک جرم کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ حاکموں کا اپنی رعایت سے جھوٹے دعوے کرنا بھی اسی فہرست میں آتا ہے، البتہ ان میں سب سے بڑا گناہ اور خطرناک جھوٹ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جھوٹ بولنا ہے، اور یہی اس حدیث کا اصل موضوع ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک پیغام رساں کی ہے، اور رسول کا ہر حکم اسی طرح قابل عمل ہے جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کا حکم قابل عمل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت کرے تو اس نے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی ہے۔ اب اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بات منسوب کرتا ہے تقریر میں، تحریر میں، تو سننے والا، پڑھنے والا اس پر عمل کرنے اور اس سے اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش یہ سمجھتے ہوئے کرے گا کہ یہ فرمان رسول اور شریعت ہے، جبکہ حقیقت اس کے برخلاف ہے۔ اس طرح دین میں بدعات اور خرافات کا دروازہ کھل جاتا ہے، اور سنت و بدعات، حق و ناحق اور شریعت و ضلالت میں تمیز مشکل ہو جاتی ہے۔ اس جرم عظیم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ایسی شخص کی سزا بہت ہی سخت رکھی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ، ترجمہ ہے اور جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا تو آپ دیکھیں گے کہ قیامت کے دن ان کے چہرے سیاہ ہو گئے ہوں گے، کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم نہیں؟ ناظرین محترم، اس لیے ہمیں آپس میں بھی جھوٹ بولنے سے بچنا چاہیے، اور خاص کر علماء، خطباء اور لکھنے والے حضرات کو چاہیے کہ بیان کرتے ہوئے، تقریر کرتے ہوئے، تحریر لکھتے ہوئے جھوٹے اور من گھڑت احادیث بیان کرنے سے خود کو دور رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔